السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی یاسین، آپ نے 6 منٹ 45 سیکنڈ کی یہ ویڈیو بھیجی ہے وصال اردو کا، جس کے اوپر لوگو لگا ہوا ہے آسیہ مسیح کیس کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ کا جسٹس نثار صاحب کا اس پر فیصلہ، اس حوالے سے وصال اردو کی یہ ویڈیو یا یہ پیغام یا یہ معلوماتی ویڈیو، یہاں میں جیسا کہ اس سے پہلے بتا چکا، جواب دے چکا ہوں آسیہ مسیح اور جسٹس نثار کے فیصلے کے حوالے سے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اب بھی وہی بات یہاں کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 26 ہے، سورہ الحجرات، آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک اصول دیا ہے، اور وہ اصول ایک ایسا عظیم ترین اصول ہے کہ اگر اس اصول کو اپنا لیا جائے تو معاشرے میں موجود سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں خرابیوں کا علاج ہو جائے۔ یہ اصول ہے خبر کے حوالے سے کہ جب خبر آئے تو خبر کی تحقیق کرنی ہے، خبر آئے تو خبر کی تحقیق کرنی ہے، ایسے ہی سنی سنائی بات کو آگے نہیں فارورڈ کرنا۔ اور حدیث بھی ہے بلوغ المرام کتاب الجامع میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیلو کال کو سنی سنائی گئی باتوں کو حرام کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک میں یہ بھی ہے کہ بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کرتا رہے۔ تو کیلو کال بھی حرام ہے، اور بغیر تحقیق کے بات کو آگے فارورڈ کر دینا یہ بھی حرام۔ الحجرات پارہ 26 کی آیت 6 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا خبر آئے تو اس خبر کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ جہالت میں آ کر اپنی کم علمی یا بے علمی یا بد علمی کا شکار ہوتے ہوئے کسی قوم کے متعلق، کسی فرد کے متعلق کچھ کہہ بیٹھو، اور بعد میں تمہیں اپنے کہے ہوئے پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ معاشرے کو غیر تصدیق شدہ ان خبروں نے بہت زیادہ خراب کر رکھا ہے، اور بہت ساری خبریں وہ محض سنی سنائی ہوتی ہیں، جبکہ بیان کرنے والا ان کی تہہ تک نہیں پہنچا ہوتا یا تحقیق نہیں کی ہوتی۔ اب وصال اردو کے اس ویڈیو کے اندر آسیہ مسیح کے حوالے سے جناب یورپین چرچوں کی تصویریں دکھا دی گئیں، اور برطانوی پارلیمنٹ کی تصویر دکھا دی گئی، اسی طرح کچھ پلے کارڈ وغیرہ دکھا دیے گئے، اور اسی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ امریکی اداروں اور تنظیموں کے تعلق سے کچھ تصاویر دکھا دی گئیں کہ فلاں تنظیم کا فلاں نام ہے، اور جناب چرچ کا پوپ دکھا دیا گیا، اور پارلیمنٹ کا ایک ہلکا سا معمولی سا کلپ، یا وہ کلپ ویڈیو یا آڈیو کی صورت میں دکھا دیا گیا۔ تو اس لیے جب تک یہ ساری باتیں کہاں سے لی گئیں؟ خود وصال اردو پیچھے کسی اور اردو سے لے رہا ہے، یعنی کے آر ٹی وی یا بے آر ٹی وی یا جو بھی کوئی ٹی وی تھا، وہاں پیچھے ٹی وی سے خبر لی، آگے ٹی وی پر خبر بنا کر ڈش کی اور سوشل میڈیا کی نظر کر دی۔ تو یہ کوئی تحقیق کا ذریعہ نہیں ہے۔ بندہ پوچھے کہ یہ کے آر ٹی وی امام بخاری ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مسلم ہے؟ خبر آئی ہے تو اس کا یہ حال نہیں کہ آپ کوئی سا بھی کلپ اٹھائیں، معاملہ کوئی اور، کہیں سے بھی آپ گوگل میں سے کلپ اٹھائیں برطانوی پارلیمنٹ کا، اور اس کو جناب ویڈیو میں ایڈٹ کر دیں۔ آپ کہیں سے بھی جو ہے جناب وہ پوپ کی تصویر اٹھائیں، اپنی بنائی گئی ویڈیو میں ایڈٹ کر دیں۔ اب بنانے والے کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ جو اس نے پارلیمنٹ، برطانوی پارلیمنٹ کا ویڈیو یا
ویڈیو کلپ دیا یا اس کی تصویر کو ایڈٹ کیا، وہ کچھ اور ہے، یہاں بیان کچھ اور ہے، اور گرجے اور پوپ کا معاملہ کچھ اور ہے، یہاں اپنی ویڈیو میں کچھ جوڑ اور ہے۔ اس طرح ایک تنظیم کا نام معلوم کیا یا جس کا نام لیا گیا، وہ نام گوگل پر سرچ کیا، اس کی فوٹو لی اور اپنی بنائی گئی ویڈیو کے اندر اس کو ایڈٹ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر کی تحقیق کا حکم دیا ہے۔ پہلے تو وہی بات کرنی چاہیے کہ جس پر آپ کی تصدیق موجود ہو۔ واقعتاً پارلیمنٹ، برطانوی پارلیمنٹ کا ممبر یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، اس کی شکل یا اس کی بوتھی دکھا دینا کافی نہیں ہوتا۔ پوپ کیا کہہ رہا ہے آسیہ مسیح کے حوالے سے؟ کیا وہ گنگا ہے؟ اگر گنگا نہیں ہے تو اس کی وائس ڈالیں کہ وہ پوپ ہی ہو اور پوپ ہی آسیہ مسیح کے حوالے سے کہہ رہا ہو۔ امریکی تنظیم، اس کا لوگو دکھا دینا، یہ کون سا اصول ہے؟ کیا اس تنظیم کا کوئی سٹیٹمنٹ، کیا کوئی اس کی گفتگو، کیا اس کی وائس ہے یا نہیں ہے؟ ایویں ہی ادھر سے ادھر، ادھر سے پکڑا اور جناب اپنی ویڈیو تیار ہو چکی ہے۔ ایک بات، ایک تو خبر کی تحقیق کے حوالے سے۔ دوسرا کمزور اور خراب پوائنٹ یہ ہے کہ میرے بھائی، ہم علی وجہ البصیرت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے پر اعتبار کرتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس نے کلمہ پڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور رتبہ بیان کر کے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر آسیہ مسیح کی بریت کا اعلان کیا۔ اب مغربی ممالک اس پر جناب کوئی برطانوی یورپین اور پارلیمنٹیرین وہ چیف جسٹس کو شاباش دے، یا کوئی گرجے کا پوپ چیف جسٹس نثار کو شاباش پیش کرے، یا کوئی امریکی تنظیم یا ٹرمپ یا اوباما یا وغیرہ وغیرہ چیف جسٹس نثار کو مبارکباد پیش کرتا ہے کسی بھی فیصلے پر، گستاخی کے یا توہین کے یا کسی معاملے پر کہ جس سے متعلق مسلمان اشتعال کے اندر ہیں، تو میرے بھائی یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس جب اس نے اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے لکھ دیا، اس پر ہم اعتبار کریں۔ اب ان یورپین پارلیمنٹیرین کے متعلق رپورٹیں، پوپ کے متعلق رپورٹیں جو کہ صرف فوٹو اور ویڈیو کی صورت میں ہے، پتہ نہیں وہ فوٹو ویڈیو تھا کس لیے، اب ان کو اس کے ساتھ جوڑنا اور عوام میں یہ کیفیت کریٹ کرنے کی کوشش کرنا کہ گویا چیف جسٹس نے وہ کیا جو برطانوی پارلیمنٹ چاہتی تھی، جو گرجے کا پوپ چاہتا تھا، جو امریکی تنظیمیں چاہتی تھیں، تو یہ ملک پاکستان میں انارکی پھیلانا ہے، اداروں اور عدلیہ کے خلاف دانستہ یا غیر دانستہ ماحول کو خراب کرنا ہے۔ اور انہی جیسی ویڈیوز کی برکات ہیں کہ جناب وہ لنگڑی لولی سرکار، خادم رضوی اینڈ کمپنی اور اس کے ساتھ موجود وہ افضل قادری، وہ کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف آرمی کے جرنیل بغاوت کر دیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو لوگوں کے سامنے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ وہ قادیانی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ ہے جو حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب حافظہ اللہ تعالی سینئر رہنما جماعت الدعوہ پاکستان، کل کی ان کی ویڈیو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف آف پاکستان، وہ اور ان کا پورا خاندان اسلام پر اور پاکستان پر جان دینے والا قربان، اس کا باپ آرمی کا جوان، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار اور اہل سنت اور لا الہ الا اللہ کی خاطر ملک پاکستان پہ اوپر اپنی جان دینے والے، تو یہ انہی افواہوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لولے لنگڑے مولوی آ کر اس آرمی پر اعتراض کرتے ہیں جو صرف پاکستان کی آرمی نہیں ہے، اس جرنیل پر اعتراض کرتے ہیں اور بغاوت کی باتیں کرتے ہیں جو صرف اہلیان اور مسلمانان پاکستان کا آرمی نہیں، بلکہ یہ آرمی، یہ اسلام کی آرمی ہے، یہ مسلمانوں کی آرمی ہے۔ آج یہی پاک آرمی ہے کہ جو حرمین کا دفاع کیے ہوئے ہے،
یہی پاک آرمی ہے کہ اسرائیل سے لے کر امریکہ اور امریکہ سے لے کر دنیا کا ہر کافر اس آرمی سے ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے ایسی ویڈیوز کو آگے شیئر کرنا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے کہ جن کی تحقیق کے سورسز یہ ہوں کہ جناب کے آر ٹی وی نے یہ امریکیوں اور یورپین اور پوپ لوگوں کے تعلق سے یہ باتیں کی۔ آسیہ مسیح کو اگر جج نے رہائی دی تو وہ گواہوں اور جو ہے وہ کیس میں سزا نہ ہو رہی تھی اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تھے، تو اس لیے آسیہ مسیح کی بریت کا اعلان کر دیا۔ رہ گیا کافروں کا معاملہ، تو وہ ایسے بیانات دیتے ہیں، اگر یہ حقیقت ہوں تب بھی کافر ایسے بیانات دیتے ہیں، ایسی رپورٹیں شائع کرتے ہیں کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ گویا ہمارے ادارے ان کے محتاط ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج پاکستان کچھ اور ہوتا۔ آج امریکہ نے اور اوباما نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہوتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ پاکستان اپنی جگہ پر پوری طرح قائم ہے، اور امریکی فوجوں اور امریکی بدماشوں کا افغانستان میں جو ہے وہ ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ تو عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے سے یورپین میڈیا کی رپورٹوں کو شائع کرنا اور ان میں کتنی حقیقت ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں گویا ان ججز نے ہماری ہاں میں ہاں ملائی، ہماری مرضی اور منشا پر چلے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ ویڈیو جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا کھلے تیرے منہ تے جج صاحب، وہ گالیاں بھی دے گا، وہ دنگا فساد بھی کرے گا، اور اگر جسٹس اس کے ہاتھ چڑھ گیا تو اس کو جان سے بھی مارے گا، اور وہ ملک کے خلاف ایک باغیانہ سوچ بھی سوچے گا۔ جب کوئی بندہ پاکستان آرمی کے خلاف ہو جائے، جب کوئی بندہ پاکستان عدلیہ کے خلاف ہو جائے، تو مجھے بتائیے وہ ملک پاکستان کی دوستی کے کام کرے گا یا دشمنی پر اترے گا؟ ہم اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے، اسی ملک کے رہنے والے، اور لوگوں کی ذہن سازی کرنا دانستہ یا غیر دانستہ کہ جس سے لوگوں کے دماغ میں آرمی کے خلاف بغاوت کے کیڑے پیدا ہو جائیں، اور جس سے لوگوں کے دماغ میں عدلیہ کے خلاف بغاوت کے کیڑے پیدا ہو جائیں، تو بتائیے یہ بندہ ملک دشمن سرگرمیاں کرے گا یا ملک دوست کام کرنے کی کوشش کرے گا؟ اور یہ کافروں کے سوچے سمجھے منصوبے ہیں، اور نہ کافر ملالہ یوسفزئی کے ہمدرد ہیں، نہ کافر آسیہ مسیح کے ہمدرد ہیں۔ ان کی کوششیں اور کاوشیں یہی ہوتی ہیں، کیونکہ مسلمان حرمت رسول کے معاملے میں، چونکہ مسلمان ختم نبوت کے معاملے میں انتہا حساس جذبات رکھتے ہیں اور ہونے چاہیے، تو اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ پھر تو چاہیے یہ کہ جس پہ الزام لگے اس کو آنکھیں بند کر کے سولی پہ لٹکا دو۔ تو اس سے کافروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کافروں کو فائدہ یہ ہوگا ہمارے ملک میں رہنے والے اقلیتی، ہمارے ملک میں رہنے والا ہندو، ہمارے ملک پاکستان میں رہنے والا عیسائی، ہمارے ملک پاکستان میں رہنے والا کوئی اور کافر، جب وہ یہ دیکھے گا کہ یہ تو ایویں ہی بندوں کو مارے جا رہے ہیں، تو وہ کافر، وہ عیسائی، وہ ہندو، وہ اس ملک کے خلاف بغاوت پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ بھی یورپین لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ایسی ویڈیوز سے، جذباتی ویڈیوز سے گریز کریں کہ جن میں خبریں غیر تصدیق شدہ ہوں، یا جن ویڈیوز کے اندر، جن پیغامات کے اندر، جن پروگرامات کے اندر آرمی کے خلاف باغی قسم کا ذہن وجود میں آئے یا عدلیہ کے خلاف ذہن میں بغاوت کے کیڑے پیدا ہوں، ایسی چیزوں کے نشر کرنے سے گریز رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حرمت پر ہماری جان بھی قربان، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان،
ختم نبوت پہ میرا کل خاندان اور کل کائنات قربان ہو۔ لیکن مسلمان صاحب ایمان اور صاحب عقل و دانش ہوتا ہے، ایسی ویڈیوز سے اور ایسے پیغامات سے گریز کریں کہ جن کا پہلے تو کوئی سر پیر ہے نہیں، نہ جناب صاحب کہیں گئے، نہ جناب صاحب نے کہیں پوچھا، گوگل سے KRY KR ٹی وی کی جناب یا کوئی بھی ٹی وی ہے، پتہ نہیں اس منحوس کا کیا نام ہے یا نہیں ہے، تو کسی چینل کی ایک ویڈیو گوگل سے لی، ادھر سے جناب پوپ کا فوٹو لیا گوگل سے، سارا کچھ گوگل گوگل گوگل، مفتی گوگل صاحب سے لے کر اس کو جوڑ دیا اور لو جی آگے دھکا دے دیا۔ اب کرتے رہو تاکہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔